اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ قابل احترام، قابل تکریم مخلوق ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس انسان کے احترام میں متعدد آیتیں موجود ہیں، اور یہ انسان اپنے آپ کو اگر ذلت کے اس دہانے پر لے کے جاتا ہے تو یہ اس انسان کی اپنی غلطی ہے، اپنا مقام اور اپنی منزلت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے، وگرنہ انسان قابل احترام ہے۔ اور اس انسان کے لیے یہ کبھی بھی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی توہین کرے، اور نہ ہی اسے اجازت ہے کہ وہ دوسروں کی توہین کرنا شروع کرے۔ قرآن میں روایات ہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو کسی ایسی جگہ پر جانا پڑتا ہے جہاں جانے کے بعد اگر اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی، جہاں جانے کے بعد اس کا جو مقام ہے وہ مقام گٹ جاتا ہے یا مقام ختم ہو جاتا ہے، تو اس انسان کے لیے چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہے جس کی تخلیق کے بعد خود خالق کائنات فخر کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسانی زندگی میں اب ہیوس انسان دیکھنا شروع کرتا ہے۔ انسانی زندگی بالکل نارمل طریقے سے نہیں گزرتی، کبھی انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہے تو لیکن وہی انسان کبھی مشکلات کو فیس کرتا ہے، کبھی پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، اور وہ پریشانیاں اور وہ مشکلات بعض اوقات آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ اور لوگوں کی وجہ سے آپ مسائل کو فیس کرتے ہیں۔ تو ان مشکلات، ان نامساعد حالات میں، ان انفیوریبل سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جیسے ہی حالات بدلیں تو بس لوگوں کے پاس جا کر گریہ و زاری کرنا شروع کریں، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانا شروع کریں، یا اللہ تعالیٰ کے ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی عزت اور اپنا مقام اور اپنی منزلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر سے زندگی گزاریں؟ تو یہاں پر متعدد فرامین آپ کو ملیں گے معصومین علیہم السلام کے۔ انہی فرامین میں سے ایک خوبصورت فرمان جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی، جس میں آپ فرماتے ہیں مرارۃ الیأس خیر من الطلب الی الناس، مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ یہاں سے ان تمام لوگوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی میں تھوڑی سی مشکلات پیش آنے کے ساتھ دوسروں کا آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، خود محنت نہیں کرتے، مشقت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تحمل نہیں کرتے، قناعت نہیں کرتے کہ بس جسٹ ٹائم پاس کرنا۔ تو مولا فرماتے ہیں سختیوں کے جو لمحات ہیں ان لمحات کو اسی طرح سے گزارنا، سختیوں کو سہ لینا بہتر ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس لیے کہ جب آپ ہاتھ پھیلانا شروع کریں گے اسی دن سے آپ کا مقام ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی دن سے آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں اس فرمان مبارک سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ غربت کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر، کسی سے مانگ کر دولت پیسے کما کے زندگی گزارنے سے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے کہ جس کے آگے ہاتھ انسان کو پھیلانا چاہیے، جس کے بارگاہ میں آ کر جتنا بھی انسان گریہ و زاری کرے، وہ ذات اس آہ و بکا کو پسند کرتی ہے، وہ ذات اس انسان کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتی۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جس بھی انسان کے سامنے اگر آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کی عزت نہیں رہے گی، اور بے عزتی کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ انسان مر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔